خواجہ سراغ زندگی وارڈ کی اوپننگ تھی تو حج روزہ بھی معاف ہو جائے گا، چاہے وہ کرے میں کون ہوں، پھر جا دفع ہو جا، کسی کے فالوورز نہ بنو۔ تب کی امامت تو فلموں میں 1,00,000 دینار کا جنت میں ایک بہت خوبصورت محل ہے، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتی۔ سب سے پہلے اس میں آپ کی انٹری کے نام ہے، خامد کے لیے دعا کریں، وہ فون کریں تو پتہ لگے نفل پڑھ رہی ہے اور جینز پہنتی ہیں وہ، انہوں نے ایک تھپڑ اس کو مارا تو مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، صدق اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور فرمایا ان کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اللہ ناکام کرنے نہیں جاتے کسی کو، اللہ کی مخلوق ہیں ہم، اللہ ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ دشمنی نہیں چل رہی کہ ہمیں ضرور اللہ نے سزائی دینی ہے، اللہ مہربان ذات ہے، اللہ نے ہمیں کامیاب کرنا تھا۔ اور دیکھو اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تو اللہ کی جنت محدود ہو، تھوڑی جگہ ہو، تو پھر تو چلو اللہ بڑے حساب سے دیکھیں گے بھی کون کون جنت میں چن کے بھیجوں، وہ جگہ تھوڑی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بے پناہ بڑی جنت ہے، اللہ کی جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے، بے پناہ بڑی ہے، سارا جہان جنت میں چلا جائے جنت ختم نہیں ہوگی۔ جتنے دنیا میں انسان آئے یہ سارے غیر مسلم بھی مسلم سب جنت میں چلے جائیں تو اللہ کی جنت نہیں ختم ہوگی۔ پھر اللہ ایسے اور لوگ پیدا کرے وہ بھی جنت میں چلے جائیں پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ لامحدود ذات ہے، اللہ کی چیزیں بھی اللہ کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تھا اصل میں اپنی شناخت کے لیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا دل کرتا کہ میں کوئی مجھے اپنی مرضی سے مانے۔ ایک تو نا کہ فرشتے کتنے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ آسمان پہ ایسی نہیں ہے جہاں فرشتہ نہیں ہے، اور کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کوئی اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ یعنی انسانوں کی تعداد سے کھربوں گنا زیادہ فرشتے ہیں۔ اللہ کوئی عبادت کی اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کر رہے ہیں لوگ۔ وہ کہنا کہ کسی شاعر نے کہا نا کہ میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسے بھی کچھ مخلوق ہو جن کو اختیار ہو، چاہیں تو میری مانے چاہیں تو نہ مانے، ان کو اختیار ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا کہ بھی یہ اپنی محبت میں مجھ سے محبت کرے، چاہت میں مجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے سے محبت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، خود اکیلے ہم نہیں کر رہے، اللہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا یہاں پہ جو تمہیں زندگی دی ہے اس میں تم میری مان کے آ جاؤ، مجھے اللہ مان لو، مجھے رب مان لو اور میری مان کے میرے پاس آ جاؤ، پھر تمہیں بڑی زبردست زندگی ہے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ اگلی اوجل رکھی ہے، اگلی سامنے نہیں ہے۔ اب سامنے ہم انسان ہیں مشاہداتی، مشاہدہ جو چیز نظر آتی ہے اس کو مانتا، جو نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتا، یہ اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب یہ چونکہ نظر نہیں آ رہی تو اس کو ہی انسان اصل سمجھتا ہے، اس میں چیزوں کے مل جانے کو کامیابی سمجھتا ہے، چیزوں کے پیسوں کے نہ ملنے کو ناکامی سمجھتا ہے۔ جبکہ اللہ نے خبر دی ہے کہ نہیں، یہ اصل نہیں ہے،
یہ اصل نہیں ہے، یہ ہم نے ایسے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ کل میں کسی کو زمین دکھا رہا تھا، میں نے اسے کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میری ہے۔ میں کہا جی آپ سے پہلے کس کی تھی؟ اس نے کہا جی ہم سے پہلے مجھے نہیں پتا، میں نے تو خریدی تھی۔ میں کہا ان سے پہلے کس کی تھی؟ کہتا کوئی پتہ نہیں۔ یہ پہلے بھی کسی اور کی تھی، ابھی بھی کسی اور کی ہے، تیرے بعد بھی کسی اور کو جانی ہے۔ مالک اللہ ہے۔ جو چیزیں اللہ نے دی ہوئی یہ ادھار ہیں، مستار ہیں، تھوڑے وقت کے لیے۔ ہر چیز اللہ نے ادھار دی ہے، کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ باقی سب مخلوق، ہم مخلوق ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ باقی ہمیں حکم کا دیا گیا ہے کہ صرف جو تمہیں کہا گیا وہ کر لو۔ لیکن یہ انسان کو اللہ نے جبلت ایسی دی ہے، ایسی جبلت دی ہے کہ یہ ضرور وہ کام کرتا ہے جسے اس کے اختیار میں نہیں، اس میں ہی پاؤں مارے گا۔ یہ آپ دیکھیں چھوٹے سے بچہ، جب چھوٹا بچہ، یہ اللہ نے بنایا ایسا اس کو۔ چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے، چھوٹے بچے کو جس بات سے منع کرتے ہیں نا وہ وہی کرنا چاہتا ہے، جسے منع کرو ادھر جائے گا، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ اللہ نے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے یہ ان میں الٹی باتیں سوچنا شروع کر دیتے کہ جی اے کس طرح ہے۔ اب کتنے لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں جی اے کتنے لے ہے جی شراب حرام ہے۔ جو شراب کے شوقین حضرات ہیں وہ اب اس میں لاجکیں تلاش کر رہے ہیں کہ کتنے لکھے ہے جی، میں تو سارا قرآن پڑھیا کہ شراب دا کتنے تذکرہ نہیں گا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو لکھے ہے کہ جنہیں دوزخ سے جانا ہے انہیں جانا ہی ہے، جنت والا جنت، پھر میرا کیا قصور ہے؟ فضول سوال، فضول کوشچن، اہم خواہ۔ اور کل کسی جگہ پہ میں گیا تو وہاں اسپتال کی کوئی وارڈ کی اوپننگ تھی، تو انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا کہ وہاں آ کے تو وہاں جو اس اسپتال کے چیئرمین صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ جی نماز تو دیکھو نا اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ نے معاف کر دینی ہے۔ زکوٰۃ بھی اللہ بندے کا معاملہ ہے، یہ بھی معاف ہو جائے گا، میرا یقین ہے یہ معاف ہے۔ حج روزہ بھی معاف ہو جائے گا۔ یہ جو انسانیت ہے، انسانی حقوق ہیں، یہ نہیں معاف ہونے، اس پہ دھیان کرو تم لوگ ڈاکٹر حضرات، اس پہ۔ تو میں نے بعد میں ان سے کہا، میں کہ حضرت جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، کہہ دیں جی، میں نے کہا آپ کو کس نے کہا یہ کہ اللہ نے نماز معاف کر دینی ہے؟ کس نے آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ آپ اگر اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھی نماز اللہ کا بندے کا حق ہے، نماز کیا مشکل ہے یار، نماز تو پڑھ ہی سکتا ہے آدمی، نماز کے بعد جو ہے وہ مخلوق کا بھی حق ادا کرو، تو کیا جاتا آپ کا؟ آپ نے ضرور اپنی آتھینٹسٹی بنانی تھی کہ بھئی اللہ نے معاف کر، یعنی تو اللہ کی حدود میں قدم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ نے کر ہی دینا، اللہ جو چاہے وہ کرے، میں کون ہوں میں اپنی بات کروں بھائی، مجھے کیا کرنا چاہیے یہ تم بات کرو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جو اپنے آپ میں رہے گا، اپنے بارے میں سوچتا رہے گا، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو دیکھ کہ میں نے کیا کرنا۔ اور اللہ نے ہمیں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا، کوئی چیز چھپائی نہیں، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، بس سب بتا دیا تمہیں کہ یہ کیا کرو، یہ تمہارا علاج ہے، یہ تمہارے مسئلے ہیں، اس کا یہ سب بتایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی نے یہ پتہ ہی نہیں کیا تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں۔ میں کل کسی کو یہ عرض کر رہا تھا کہ بھی ہر گھر، ایک کوئی جاننے والے گھر تھا، اس میں کتنے ہی لوگ بیمار تھے، وہ بہنیں بھائی سارے بیمار ہیں، تو میں نے کہا صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ بیماری کا علاج صدقہ ہے۔ بیماری کا علاج کیا ہے؟
ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہم کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر پہ جانا، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، ڈاکٹر کون سا اچھا ہے، اس کے پاس جانا۔ یعنی کتنے لوگ ہوں گے جن کا یہ یقین ہوگا کہ بیماری کا علاج کتنے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا اتنا زور دیا ہے، صدقے کا اتنا زور دیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہی کسی اور عمل کا اتنا زور دیا جو صدقے کا دیا ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں سے بیٹھے ہی فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو، یہ تمہارے ہر مسائل کا حل اس میں ہے۔ تو اب صحابہ، سبحان اللہ، صحابہ ایسی اللہ نے کوئی انسان بنائے تھے کہ انہوں نے ہر بات ہی پوچھ لی اللہ کے نبی سے، تاکہ کل قیامت تک کسی کو مسئلہ نہ آئے۔ اب ایک آدمی کھڑے ہو، یا رسول اللہ آپ فرمانے صدقہ دیا کرو، تو جس کے پاس پیسے نہ ہوں وہ کیا کرے؟ آپ تو کہے صدقہ دو، تو پیسے تو ہے نہیں، صدقہ کہاں سے کیسے دیں؟ تو آپ نے اس سے فرمایا اچھا یہ صحابہ کا سٹائل تھا کہ بات پوچھتے تھے، ہر بات پوچھتے تھے، اور حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سٹائل تھا کہ آپ ہر بات بتاتے تھے، ناراض نہیں ہوتے تھے۔ جتنی مرضی کوئی عجیب بات پوچھ لے، آگے سے کبھی آپ خفا نہیں ہوتے تھے، جواب دیتے رہتے تھے۔ اب یہ میں جو حدیث سنانے لگا ہوں اس میں ذرا غور کرنا کہ کیا کیا پوچھ رہے ہیں صحابہ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ ایسا کرے، صبح سے شام تک مزدوری کرے، مزدوری کر کے جو پیسے اس کو ملیں وہ کچھ اپنے پہ استعمال کرے، کچھ صدقہ کرے۔ اب بتا دیا، اب کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک آدمی نے پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جو مزدوری بھی نہ کر سکے، یہ کام بھی نہ کر سکے، وہ کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرے، کسی کو خیر کی کوئی بات بتا دے، کوئی اچھی بات کسی کو بتا دے، خیر کی بات بتا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ تو آسان ہو گیا نا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہ کر سکے، یعنی خیر کی بات بھی نہ بتا سکے، اندازہ کرو، یہ آخری بات بھی پوچھ لی۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ کبھی سوچنے لگا کہ اگر اللہ کے نبی کو سننا چاہیے یہ تھا کہ اس کو کہتے کہ اگر تو یہ بھی نہیں کر سکتے پھر جا دفع ہو جاؤ، اتنی بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی شفیق ذات، آپ نے نہیں کہا کہ یہ نہیں کر سکتے پھر مجھے کیا؟ اب میں اچھا اگر خیر کی بات بھی نہیں کر سکتے تو پھر دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت ختم کر لیں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کی نیت کر لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی مطلب کیا کہ صدقہ ضرور دو کسی نہ کسی شکل میں، یہی تمہارا مسئلے کا حل ہے۔ اب ہر آدمی اس کی عادت بنا لے، اگر عادت بنا لے کہ میں نے صدقہ دینا ہے۔ اب یہ صدقے کی کوئی مقدار، کوئی اس کی قیمت مقرر نہیں ہے۔ جو 10,000 روپے کماتا ہے وہ 1 روپے صدقہ دے دے، 1 روپیہ دے، 1 روپیہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، میٹھا بول ہی بول دے کسی کو، اور نہیں تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں جس کو اللہ نے اس نے دیے کو روزانہ 5-10 روپے، جس کی جو حیثیت ہے، 5-10، جس کی 10 روپے والی ہے 10 روپے، 100 روپے والی 100 کی، 1000 روپے والے 1000 کی، روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایسی چیز بناؤ جس میں کچھ پیسے ڈال دیا کرو صدقے کی نیت سے۔ جب وہ کافی سارے ہو جائیں، 200، 300، 400، 500، 1000 ہو جائے، پھر کسی کو ضرورت پوری کرو۔ لیکن کچھ گھر میں ایسا رکھو کہ جو سارے گھر کی نیت سے روزانہ صبح پہلے صدقہ نکال دو۔ یہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں بتا دوں یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، بیماریاں، یہ اس کا حل بتا دیا اللہ کے نبی نے، بتا دی ہر بات۔ اور دنیا میں کسی کو فالو نہ کرو، کبھی کسی کے فالوورز نہ بنو کہ جی میں اس کو فالو کروں۔ جو زندہ آدمی ہے، زندہ آدمی کا فالوور نہیں بننا، چاہے جتنا مرضی ہو، اچھا لگے کتنا مرضی دے، میں نہیں فالو کرتا۔ فالوور اس کا بننا ہے جو دنیا سے چلے گئے،
یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس کے فالوور بننا جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو زندہ ہیں وہ کسی وقت بھی، ابھی آج کل ایک وہ اس پہ چل رہی ہے نا، بڑی کیا وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کہ جی امام کعبہ تھے، وہ امام کعبہ نے فلم میں کام کر دیا، وہاں سے امام کعبہ ختم کی امامت تو فلموں میں ایک فلم میں کام کر دیا جی امام۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امام کعبہ نہیں تھے، ہاں ایک دفعہ 2-3 رکعت پڑھائی تھی انہوں نے حرم میں 2-3، لیکن حرم میں 1 رکعت پڑھانا بھی بڑی بات ہے۔ حرم میں 1 رکعت بھی پڑھا دی تو بڑی بات، 1-2 رکعتیں انہوں نے پڑھائی تھیں۔ ویسے عام نارمل مسجدوں کے امام تھے، وہ مسجدوں کے امام تھے تو بس رب رسے تو مت کھسے، مت ماری گئی، پتہ نہیں کیا مت مارے گی، کیا ایسا عمل کیا کہ مت مار دی اللہ نے، تو فلم میں کام کر دیا جا کے۔ اب لوگ تو کہیں گے امام کعبہ اور فلم میں کام، یہاں فلموں والے کام چھوڑ کے نمازوں میں آ رہے ہیں، یہاں امامت کرا کے وہاں پہنچ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے یہ کچھ بھی انسان ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے زندہ کو نہ فالو کرو، جو چلے گئے وہ ہیں فالو کرنے کے لائق۔ جو ابھی زندہ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ کسی امام صاحب کا قصہ آتا نا، اس نے جب ان کے موت کا وقت آیا تو شیطان نے کہا کہ بچ کے جا رہے ہو حنبل، احمد بچ کے جا رہے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا ابھی نہیں، ابھی چند سانس باقی ہیں، جب چلا جاؤں گا پھر یہ بات کہنا، ابھی نہیں۔ جب تک سانس میں سانس ہے بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، اللہ معاف کر دے۔ جب کسی کو اس طرح کی حالت میں دیکھو، جب کسی کو ایسی حالت میں دیکھو کہ بھٹک گیا ہے زندگی سے، بھٹک گیا، تو کیا اس کو دیکھ کے کیا پڑھو؟ یہ نبی نے یہ بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ جب کسی کو اس حالت میں دیکھو تو فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جس کو کسی اس طرح کی مصیبت میں دیکھو کہ بھٹکا ہوا ہے، کسی بیماری میں دیکھو، کسی پریشانی میں دیکھو، کسی مشکل میں دیکھو، تو فوراً یہ دعا پڑھ لو۔ جو کسی مشکل والے آدمی کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ اس کو اس مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ بچ جاؤ، ڈرتے رہو بابا، ڈرتے رہو۔ اور جس کو اللہ زیادہ عطا کرے، اس کو زیادہ ڈرنا چاہیے، جس کی دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں، اس کو ابھی مجھے کوئی ساتھی ہمارے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ایسے میری ہر دعا قبول ہونے لگ گئی ہے، میں جو مانگتا ہوں ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا یہ تو اور خطرے کی بات ہے۔ کہ کیا خطرے کی بات ہے؟ وہ خطرے کی بات ہے بھائی کہ اب کسی کو میرے پاس کوئی آدمی ملازمت کرتا ہو تو وہ جو مانگے میں اسے دے دوں، تو پھر اس کی ذمہ داری بڑھ گئی نہیں بڑھ گئی؟ اب تیرے پاس نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے کہ تو کس بنا پہ نافرمانی کرے گا؟ تیری ہر بات تو میں سن رہا ہوں، اب تیرے پاس نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی کہ تو کوئی عذر پیش کرے، جی میں تو یہ آپ نے مجھے، تیرے پاس تو کیسے نافرمانی کرے گا؟ تو ڈر جا۔ جس کی دعائیں پوری قبول ہونے لگ جائیں، جس پہ انعامات کی بارش ہونی شروع ہو جائے، جس کو مال ملنا، چیزیں ملنی شروع ہو جائیں، مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں، یہ تو اور اس پہ ذمہ داری بڑھ گئی، اب اس کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں۔ ایک کہہ رہا کسی نے کہا کہ جی لوگ جو قومیں تھیں نا، وہ لوگ نبیوں سے کہا کرتے معجزہ دکھاؤ، آپ کو معجزہ دکھائیں ہم۔ میں نے کہا معجزہ نہ دیکھو، اگر معجزہ دیکھ لیا اور پھر دیکھ کے انکار کیا تو پھر تیری تباہی میں کوئی شک نہیں، پھر تجھے تباہی سے کوئی بچا نہیں سکے گا اگر آنکھوں سے دیکھ لی۔
اس لیے بغیر دیکھے ہی بس جو کہا گیا وہ عمل کر لو. وہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا نا اس کا، زبیدہ، وہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، بڑی نیک عورت تھی، زبیدہ خاتون کہتے ہیں اس کو. تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نکلی، بادشاہ سلامت کے ساتھ نکلی. تو کہ بیلول تھے اس زمانے میں، اللہ کے والے تھے بیلول. تو بیلول وہاں بیٹھا ہے نا، وہ ریت کے گھر بنا رہا تھا، ریت کیسے لگا کے ریت کے گھر بنا رہا تھا. تو اس نے بیلول نے اس بادشاہ نے اسے ہنس کے پوچھا کہ بیلول کیا کر رہے ہو آج؟ تو انہوں نے کہا جنت کے گھر بیچ رہا ہوں، جنت کے گھر بیچ رہا ہوں. کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا 1,00,000 دینار کا. 1,00,000 دینار. اب آج کے پتہ نہیں کتنے ارب بن جاتے ہیں. انہوں نے کہا 1,00,000 دینار کا؟ یہ مٹی کا گھر جو پاؤں میں تم نے بنایا ریت سے، اس کا 1,00,000 دینار؟ اپنا کام کرو تم. تو زبیدہ خاتون نے اس سے، اس کی بیوی پیچھے آ رہی تھی سواری، اس نے کہا بیلول کیا بیچ رہے؟ اس نے کہا جنت کا گھر ہے. کتنے کا؟ انہوں نے کہا 1,00,000 دینار کا. انہوں نے کہا ایک دے دو مجھے. پیمنٹ کر دی، 1,00,000 دینار پیمنٹ کر دی، پیسے لے جاؤ آ کے. 1,00,000 دینار کا. اب رات کو خواب دیکھا، ہارون رشید نے خواب دیکھا جنت میں پھر رہا ہوں. تو جنت میں ایک بہت خوبصورت محل ہے، اس کے باہر لکھا ہوا ہے زبیدہ پیلس، زبیدہ کا محل. تو اس نے کہا میری بیوی کا ہی ہے. تو وہ اندر جانے لگے. تو پھر چوکیدار نے، فرشتوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ میری بیوی کا ہے. انہوں نے کہا بیوی دنیا میں تھی، چلو چلو بھاگ جائیں، یہاں نہیں انٹر ہو سکتے، یہ اسی کا، چلو. آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل گئی. اس نے کہا اوہو، یہ تو بیلول جو کل کہہ رہا تھا، یہ تو بات سچی ہے. وہ گئے دوبارہ. تو بیلول پھر بنا رہا تھا، مٹی کے گھر بنا رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بیلول کیا بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جنت کے گھر ہیں. کتنے کا؟ کتنے کا؟ تو انہوں نے کہا تیری ساری سلطنت، اس کی قیمت تیری ساری سلطنت. کل تو تم گئے تھے 1,00,000 دینار کا. تو انہوں نے کہا کل تم نے بھی تو دیکھا نہیں تھا، کل تم نے دیکھا نہیں تھا، اب تم نے دیکھ لیا ہے. اب اس کی قیمت وہ والی نہیں ہے بغیر دیکھے والی. اگر اللہ اپنا آپ دکھا دے کہ میں اللہ ہوں، اللہ نظر آ جائے بندہ، پھر کیا؟ یہ ساری قیمت بے دیکھے کی ہے. بے دیکھے اللہ کی بات ماننا، بے دیکھے اللہ کے نبی کی بات پہ چلنا. وہ کسی نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کی زیارت کی، آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ رہا، آپ کے پیچھے نماز پڑھی. کتنا مبارک ہے وہ شخص جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب واقعی کتنا مبارک ہوگا وہ جس نے اپنی ان سر کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی، وہ کیا ہوگا. اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں، یہ صحابی ہے. اور ایک صحابی کا درجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کے کتب ابدال اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے انسان کتب ابدال بن جائیں، تو ایک صحابی کے پاؤں کی خاک نہیں بن سکتی. یہ مرتبہ اور درجہ ہے صحابی کا. تو جس نے آنکھوں سے دیکھا، کتنا مبارک ہوگا وہ. تو کسی نے کہا کہ جی مبارک ہے وہ شخص یا رسول اللہ جس نے اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے. 7 دفعہ کہا کہ 7 دفعہ مبارک اس شخص کو جس نے مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھا اور میری بات کو مانا اور میرے طریقے پہ عمل کیا بغیر دیکھے. 7 دفعہ مبارکیں دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ ہیں جس کو نبی کی مبارکیں آئی ہیں. اگر نبی کی بات مان جائیں، اگر نبی کی بات مان جائیں تو ہم سے زیادہ مبارک کوئی انسان نہیں دنیا میں. خدا کی قسم اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پہ عمل کر لیتے، اگر کر لیتے، اگر کر لیتے تو دنیا میں ہم سے زیادہ محترم کوئی نہ ہوتا.
ہم سب سے محترم ہوتے، اللہ سب سے اونچا ہمیں بناتا، سب سے زیادہ عزت والے ہم ہوتے. لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں، میں جو کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی بات بڑی کمیونیکیٹ کرتی ہے. میں کہا کمیونیکیٹ اس لیے کرتی ہے کہ میں یہی ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ حضرت، تو مجھے ہنسی آتی ہے. حضرت نہیں ہوں میں، حضرت تو ادھر بیٹھے ہیں، میں تو یہی ہوں. ابھی مجھے کوئی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہم نے گھر لیا ہے تو سب سے پہلے اس میں آپ کی انٹری کرانی ہے. مجھے کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی انٹری کرانی ہے. وہ بیٹھے تو میں نے کہا میری نہیں، کسی نیک آدمی کی کراؤ، کسی نیک آدمی کرو. ہم کیا ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے فضل فرمایا کہ اپنی بات کرنے کے لیے قبول کیا ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہم کوئی نیک لوگ تھوڑی ہیں. یہ تو اس کا محض کرم ہے، کوئی کمال نہیں کسی. میں کل پرسوں 3-4 دن پہلے کہیں بیان کرنے گیا، وہ شملہ پہاڑی میں ان کے بڑا ٹاور تھا. اس نے کہا جی ہم نے کسی چیز کی اوپننگ کرانی ہے تو ہم سارے کاروباری لوگ جمع کریں گے تو وہاں بیان کریں. تو انہوں نے بہت بڑے لوگ جمع کیے، بڑا کاروباری لوگ آئے تھے. تو وہاں میں نے پونا گھنٹے کے قریب میں بیان کیا. تو میں بیان کر کے جب باہر نکلا تو ایک آدمی نے مجھے کہا، اس نے کہا جی حضرت آپ یقین کریں جتنی دیر میں آپ کا بیان سنتا رہا میرے دل میں ایک کھٹکا لگا ہوا تھا کہیں یار یہ ختم نہ کر دے، بیان ختم نہ کرے. تو بہت کہتا جی بڑا لطف آیا، بڑا دل میں لگی جا کے آپ کی بات، اور دل میں یہ ہوا وہ. تو میں نے اسے کہا، میں نے تمہیں میں بتاؤں یہ سیکرٹ کیا ہے کہ میری بات تجھے کمیونیکیٹ ہوئی، سیکرٹ کیا ہے؟ کیا سیکرٹ ہے؟ میں کہا صرف اللہ کا فضل ہے، کچھ نہیں. دوسری بات کچھ بھی نہیں ہے، ہی کچھ نہیں. ہم کیا، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ یہ تو میری زبان سے اگر اللہ کی بات اللہ کرا رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، میرا اس میں کیا کمال ہے؟ آسٹریلیا سے مجھے کل پرسوں کسی کا رات کو میسج آیا کہ حضرت آپ کی ایک بات سنی، یہ والی آپ نے وضو کے بارے میں بتایا تو وہ بات سنی تو بڑا دل میں اتری جا کے بات. تو پتہ نہیں کہاں سے آپ کا نمبر ڈھونڈ کے آپ کو فون کر رہے، تو برا تو نہیں بنایا آپ نے کہ جی آپ کی بات یہ فلاں ہوتا ہے تمہارا. کچھ بھی نہیں، کسی کا کچھ بھی نہیں. جس کو دنیا کا سب سے بڑا خطیب اللہ نے، میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا سب سے بڑا خطیب کا نام ہے طارق جمیل، مولانا طارق جمیل صاحب، کہ جن کو اللہ نے اپنے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا، اپنی بات کی خوبصورتی عطا فرمائی. تو میں نے مولانا سے کہا، میں کہا مولانا یار کیا ماشاءاللہ آپ کی بڑی چونکہ قربانی ہے، آپ نے اتنی قربانی کی، پہلے علم حاصل کیا، پھر رائے میں رہے، یہ وہ فلان آپ نے زندگی دی. تو اس قربانی پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی گفتار دی ہے کہ آپ کی گفتگو دل میں اتر جاتی. تو میں اس میری بات سنتے رہے کہنے لگے اچھا ٹھیک یار اس سوائے اللہ دے فضل دے کوئی دوسری گل نہیں. کہ خدا دی قسم اللہ دا فضل ہے کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ ہے، کسی کا کچھ نہیں، کوئی کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ ہوا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ. تو جس کا سب کچھ ہے اسی کی مان کے چلو. ہم نے اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ میں جو بتانے لگا تھا ہمارا مسئلہ کیا ہے. ایک لڑکی کے مجھے فون آیا، شادی شدہ ہے، اس کی کافی اس کی 34 سال عمر ہوگی. تو مجھے کہنے لگی کل برسوں رات مجھے کہیں حضرت میں ایک آپ سے بات کرنے لگا جی کہ آپ میرے خامد کے لیے دعا کریں، وہ کسی طرح دین کی طرف وہ آ جائیں. خامد میں چاہتی ہوں کہ میرا خامد بھی کبھی آپ اپنے ساتھ لے جائیں اسے، وہ بھی دین کی طرف آئے. تو میرا بڑا دل کرتا کہ میرا خامد بھی دیندار ہو. تو میں کہا یہ تو بڑا آسان فارمولہ ہے اور بالکل آ جائے گا. اس نے کہا سر جی وہ کیا بتائیں؟ میں کہا تم دین پہ آ جاؤ، تم دین پہ آ جاؤ، وہ بھی آ جائے. تو کہتے ہیں میں دین پہ آ جاؤں؟ میں کہا جی
میں تو دین پہ ہی ہوں. وہ کہتی میں تو دین پہ ہی ہوں. تو میری ہنسی نکل گئی. تو مجھے کہتی ہے آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جب آپ میں آپ کو فون کروں، اگر آپ مجھے فون کریں تو میں آپ کو ایک دم قرآن شریف پڑھتی نظر آؤں تبھی نیک بنوں گی؟ جب آپ فون کریں تو پتہ لگے نفل پڑھ رہی ہے، یہی نیکی کی نشانی ہے. تو میں نے کہا نہیں. کہتی پھر کیا ہے؟ میں 2-3 نمازیں تو پڑھتی ہوں، 2-3 نمازیں میں پڑھ لیتی ہوں. اور جینز پہنتی ہیں، وہ جینز، تو وہ اپنے آپ کو نیک ہی سمجھ رہی. اب مجھے کہہ رہی آپ بتائیں پھر کس کا؟ میں کہا میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں کچھ نہیں بتا. بھائی بتاؤں تو اس کو جو پوچھے گی جی میں کیا غلط کر رہا ہوں، جو یہ طے کر لے میں تو ہوں ہی ٹھیک، اسے کیا بتاؤں؟ جس آدمی نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اب یہ تو اصلاح کے قابل ہے ہی نہیں، اس کی تو اصلاح ہوئی بھی ہے، اس کو جو مرضی آپ کہیں. اصلاح اس کی ہوگی میرے دوستو جو سمجھے گا کہ میں غلط ہوں. ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے، کئی میرے جن لوگوں سے، چونکہ میں مارکیٹ کا آدمی ہوں، اس لیے میری بات کمیونیکیٹ کرتی ہے، اس لیے میں مارکیٹ کا آدمی ہوں. میرے کتنے جاننے والے لوگ ہیں جو 100% نافرمان ہیں، 100% نافرمان، اور ان کی گفتگو سنو تو لگتا ہے کہ یہ ان سے بڑا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، وہ ایسی بات کریں گے. یعنی سارے ہی گناہ کر رہے ہیں، سارے نام کیا لوں میں، سارے گناہ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے بس یہ تھے اللہ میرا معاملہ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے. چھوڑو دوسرے سے. اب اس کو کیا سمجھاؤں؟ میں ان کو کہتا ہوں یار کم از کم اتنا تو کہو کہ یار ہم غلط کر رہے ہیں. اینے کیا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے کہ یہ کہنا کہ میں غلط کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھو جو کہے گا غلط کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، اس کے اصلاح کی تو کوئی صورت ہے، کوئی اصلاح کر دے گا. جو کوئی یہ ہے ہی ٹھیک، جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کون کرے؟ اب جیسے مثال سے بات سمجھ جاتے ہیں، تو میں اگر ان سے پوچھوں کہ یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ کہیں یہ سکوٹر ہے، یہ سکوٹر ہے، یہ تو مائک ہے. وہ کہ تر نہیں پتا یہ سکوٹر ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کیا سمجھاؤں تو اس کو جو کہے مجھے نہیں پتا تم بتا دو، وہ کہ میں نے پتا ہے. ایک ہوتا ہے پتہ ہونا، ایک ہوتا ہے غلط پتہ ہونا. یہ بات سمجھ لو. ایک ہوتا ہے نہ پتہ ہونا، ایک ہوتا ہے نہ پتہ ہونا، پتہ نہیں. ایک ہے غلط پتہ ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. جس کو تو نہیں پتا اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، جس کو غلط پتہ ہے اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا. اس لیے ہم اس بات کا اقرار کر لیں کہ ہم غلط ہیں، اللہ ٹھیک کر دے. مولانا حسین احمد مدنی صاحب، یہ بر صغیر پاک و ہند سے پہلے بہت مفتی ہند تھے، بہت بڑے آدمی تھے. تو وہ اتنے جو کہ اللہ والے تھے کہ ایک آدمی نے ان کو دیکھ کے کہا کہ انہوں نے کہا حضرت جیسے آپ بزرگ ہیں، جیسے آپ اللہ والے ہیں، کاش صحابہ آپ کو دیکھتے تو وہ کہتے ہاں ہمارے جیسا کوئی اور بھی آدمی دنیا میں ہے، ہمارے بعد بھی ہمارے جیسے لوگ ہیں. تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کو مارا. انہوں نے کہا بے وقوف، اگر صحابہ مجھے دیکھ لیتے تو مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے. پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو صحابہ کیا تھے؟ ہم کیا ہیں؟ یہ وہ فرما مفتی ہند، وہ کہہ رہے ہیں میں اتنا گناہ گار ہوں تو مجھے دیکھ کے خوب کہیں وہ کافر نہ کہہ دیں. تو ہم جیسے لوگ کچھ بھی نہیں، ایویں نیک بنے، ساری برائیاں کر کے بھی نیک بنے. اس لیے سمجھ نہیں آ رہی بات کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ ہم غلط سمجھ نہیں رہے.
تو میری ساری جتنی میں نے آج بات آپ سے کی ہے اس کا لب الباب صرف اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ میں غلط ہوں مجھے ٹھیک کر دے، یا اللہ میں غلط ہوں اپنی قدرت سے مجھے ٹھیک کر دے، اور مجھے سمجھا دے یا اللہ تیری رضا کیا ہے، اور مجھے اس پہ چلا دے یا اللہ، میں چلنے جوگا بھی نہیں ہوں، اور مجھے اس پہ پہنچا دے، میں پہنچنے جوگا نہیں ہوں، میری مدد، یا اللہ میری مدد فرما۔ جو اپنے آپ کو غلط سمجھ کے اللہ سے یہ مانگے گا انشاءاللہ اللہ اس کو کہیں نہ کہیں پہنچا دیں گے۔ کبھی نہ کہنا کہ میں نیک آدمی ہوں، مجھے پتہ ہے کسی بات کو، کچھ بھی نہیں، میں کیوں کریں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔